تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے سوئمنگ پول میں اس طرح چھلانگ لگا کہ سب لوگ اس سے باہر نکل گئے. تو ہارون نے کہا کہ 10 درگاہ نیر خونا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی طاہر خان. آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میرا دوست، میرا بھائی، جسے آپ لوگ بہت زیادہ مس کرتے ہو. میں بھی مس کرتا ہوں کہ یہ بندہ ولاگ میں نہیں آتا. ویلکم ندیم جانی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. ندیم جانی آج کا جو ولاگ ہے وہ اردو میں ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا چینل ہے اردو کا نا. پشتون تو آپ کو جان دے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ جو ہمارے پنجاب کے بہن بھائی وہ بھی آپ کو جان سکے. ندیم بھائی کیا حال چال ہے؟ بالکل شکر الحمدللہ. میں پشتو میں باتیں بہت اچھی کرتے ہوں لیکن اچھا کرتا ہوں لیکن چلو چل رہے کوئی بات نہیں. اردو اور پھر کیمرے کے سامنے تو اردو بولنا بہت مشکل کام ہے. اچھا جی، میرے ساتھ عمر بھی ہے، عرفان بھی ہے، اور ہمارا بہت ہی پیارا دوست، بہت ہی اچھا دوست، قریبی دوست ہارون بھائی آئے ہوئے ہیں دبئی سے. ہاں بالکل. تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ عید کا 5واں دن ہے نا. ہاں 5واں. تو ہم جا رہے ہارون سے ملنے. ندیم بھائی بھی ساتھ میں گپ شپ بھی لگائیں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ. صحیح بولے نا تو میں آپ کو دوپہر کا کھانا کھلاؤں گا. اچھا تو لنچ ہو گیا اور ہارون بھائی کے حجرے میں ہے ان کی ہمادشاہ. یار یہ گرمی کیوں ہے تغبائے میں اتنی؟ ملاکن سے آپ اوپر آتے ہو تو بہت موسم اچھا ہوتا ہے، گرمی کیوں ہے یہاں پہ؟ بس یہاں پر تو اوپر پہاڑ بھی ہے. اچھا ہاں بٹی بھی ہے. سو جاتا بٹو ابھی بھی زندہ ہے یہاں پہ. ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اچھا ندیم جی. پہلے بھی آپ آئے یہاں پہ. ہمارا دوست حنیف بھائی، ہاں بالکل. اس کو آپ مس بھی کر رہے. کیا کوئی پیغام دینا چاہو گے حنیف کے لیے؟ حنیف بھائی کو تو بہت زیادہ مس کر رہے اور ادھر ہارون کے پاس آئے. اور میرے طرف سے دبئی میں جتنے بھی مسافر، جس ملک میں بھی مسافر لوگ ہیں، اس سب کو میری طرف سے عید مبارک اور دعائیں کہ اللہ سب کو خوش رکھے. کون سا ہے وہ جو گزر گیا. اچھا یعنی اردو میں آپ کو اسٹوری، کیونکہ زیادہ تر جو میرے فینز ہیں تو وہ بار بار مجھے میسیجز کرتے کہ ندیم بھائی ولاگ میں نہیں آتے، تو اردو میں کوئی شارٹ اسٹوری. یار اس طرح ہے نا کہ ہم پشتو بہت اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں نا، تو اردو میں پھر چلو جی ندیم بھائی بتائیں. تو اردو ہم اس طرح جو ہے نا کنٹینیوسلی نہیں بول سکتے نا. کوئی بات نہیں، میں بھی نہیں بول سکتا نا. تو اس وجہ سے پھر وہ جو سٹوری ہم شروع کرتے ہیں وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، اور یہ ہارون بھائی بھی ساتھ میں آ گئے.
हारून भाई थोड़े से मोटे भी हो गए, तो हारून भाई क्या वजह है यार, इतना फिट बंदा था जब हम मिले थे दुबई में, ये अभी वेट भी आपका बढ़ गया, अभी पेट अगर आप अंदर भी करो ना तो वो दिख रहा है ऑलरेडी, अच्छा, तो वजह क्या है? आपको तो पता है कोरोना वायरस जो वबा पेंडेमिक आई थी पूरी वर्ल्ड में, अच्छा, तो उसकी वजह से जितने भी जिम्स वगैरह जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे थे ना, वो थोड़ी पोस्टपोन्ड हो गई है जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। आप मेरे वॉक भी ख्याल कर से- सकते थे, रनिंग भी कर सकते थे अरुण भाई, ये क्या बात हुई यार? देखो, अगर कोई आपको बाहर छोड़ेंगे तो तब आप रनिंग करेंगे कुछ। ये बंदा फंसा हुआ था यूएसए में, और मजे की बात ये थी, एक दिन वो मुझे वीडियो कॉल की तो ये कुछ काश्तकारी कर रहा था, मैंने कहा अरुण भाई क्या करो, क्या वो पूछ, तो मैं बोला यार टमाटर में कर ली थी वैसे पहला बंदा है पुख्तून वो यूएसए में जाके अपने घर के सामने वो टमाटर उगा रहा है, बड़ी बात थी। बात दरअसल ये थी कि हम लोग जब न्यूयॉर्क में थे तो हम लोग स्टेटन आइलैंड एक मैनहाटन से दूसरी साइड पे है वो, तो हमारे बैक यार्ड में थोड़ी सी जगह थी, तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे तो ना कोई वॉक कर रहा है ना बाहर निकल सकते हैं, वो इतनी खौफ और हिरासत थी लोगों को कोरोना की वजह से ताकि हम लोग बाहर ना निकले, तो बाहर घर के जो बैक यार्ड है उसमें हम लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की, जिसमें टमाटर, मेरे ख्याल से गोभी, खीरा, ये तो green खाए थे chilies कि जो नहीं, है। सिर्फ आपने उगाए थे वो फिर? नहीं, जब मैं आ रहा था तो मेरे दोस्त को सारी चीज़ें छोड़ गया विरासत जो अपनी है वो उधर छोड़ के यानी आया। मेहनत आपने की और फल वो लोग खाएंगे, इंशाल्लाह दुआ तो करेंगे ना। चले इंशाल्लाह जी। वो किस्सा सुना है जब हारून के प्लेट में गए और इसने कहा कि स्विमिंग पूल पे चलते वो क्या हुआ था नदीम, आप बताएं। जब हम हारून के साथ स्विमिंग पूल गए तो उधर स्विमिंग पूल में और भी लोग नहा रहे थे ना, तो हमने इस तरह किया कि हमने स्विमिंग पूल में इस तरह छलांग लगा कि सब लोग उससे बाहर निकल गए। तो हारून ने कहा कि 10 दरगाह नीर खोना दे। वो याद है आपको अरुण भाई? नदीम जब आया तो छलांग इसने इस तरीके से मारा जिस तरह हम लोग अपने गांव में, ये एक नहर है हमारा, दरगई नाम है उसका, तो मैंने उसको बोला यार नदीम आराम से, क्योंकि इधर ये जो लोग उस तरह, वो कम्युनिटी ऐसी थी कि वो थोड़ा सा वो सिक्योरिटी वाली भी अवॉइड कर रहे थे कि यार लोग इधर आराम से स्विमिंग करने आते, तो मैंने इसको बोला यार ये कोई दरगई का नहर नहीं है जो आपने इधर दूर से छलांग मारा और उस साथ में चीख भी मारी इसने। वो अभी भी हमको याद है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे, यहाँ पे जो खेत है, जो लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा, वैसे तो ज़्यादती है कि आप इतनी गर्मी में हुजरे से बाहर निकलें, लेकिन हारून भाई से जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। जी हारून भाई। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं, हमारा एक उधर हम एक छोटा क्लिनिक बना रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, हमारे साथ रहिए। चलो ठीक है यार, वैसे भी इस खेतों में बंदा घूमे तो थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हमारे इलाके में ऊपर जब आप आते हो मलाकन तो वहाँ के पहाड़, और आप जब मलाकन से नीचे आते हो तो वहाँ पे खेत, और ख़ासकर जब उमर ताबांदी माँ बांदी साथ। उमर किस तरह लग रहा है आपको? बहुत गर्मी है यार, गर्मी है तकबे में बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। अच्छा, इस वक्त हनीफ भी हमारे साथ लाइन पे है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम अजी से संगाले खैता से तो ना खदी जोड़े, तो हनीफ भाई से बात करेंगे। हनीफ भाई फिर आप देख लेना वीडियो। आओ का दा गोरो तक बयादा बर पुख्तनख्वा के जंग दे केली त चरता रा करसा भुट्टे क्या बोलते हैं, जो हाँ, तो ज़रख़ेज़ एरिया है इधर, ज़्यादातर लोग ज़मींदारी का काम करते हैं, ख़ासतन ज़्यादातर सब्ज़ियाँ इधर ज़्यादा उगती है, तो आपको दिखाएंगे। मकसद
اکثر اپنے ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں جیتے اس دنیا کے لیے. میرا جو دوست ہے یہ بڑا ہی ہوشیار بندہ ہے. یہاں پہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے لیکن یہاں کی اکاؤنٹ سے ضروری وہاں کی اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ہارون بھائی بہت خوشی ہوئی اور دل سے دعا نکلی کہ اتنے کھیتوں میں اتنی دیہات میں آپ نے اتنی زبردست ڈیزائن سے ماشاءاللہ ایک مسجد بنایا. تو سب سے پہلے تو مبارکباد. اصل میں بات یہ تھی کہ میرے بابا اللہ اس کو جنت نصیب کرے, انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. اس کی ایک خواہش تھی ادھر, اس نے مجھے ادھر ہی اسی کھیتوں میں لایا اور کہا کہ ادھر ایک مسجد بنائیں گے. اچھا. تو اسی نے اس ٹائم میں ایک نقشہ مجھے ذہن میں تھا, اس نے بتایا کہ ادھر اسی طرح. تو میں نے سوچا یار مسجد اکثر زیادہ تر ہم لوگ بناتے ایک کمرے کی طرح, تو جدھر نماز پڑھتے تو ہم لوگ اپنے گھر بہت سے جاوت سے بناتے. ہاں وہ تو ہے. میں نے سوچا کہ یار اللہ کا گھر اس پہ بھی تھوڑی سی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کہے کہ یہ مسجد ہے. ماشاءاللہ. تو نماز تو اس میں ہوتی ہے, بس ایک یونیک سا مسجد ادھر بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ آئے, خوشی سے آئے, اس کو دیکھے بھی اور اس میں نماز بھی پڑھے اور میرے بابا کے لیے دعا بھی کرے. اس کا وہ آخری جو آرام گاہ ہے وہ بھی اس کے سامنے ہی ہے. بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ ایک ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہے, انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے کہ اپنے بابا کا خواب ایک بیٹے نے پورا کیا. ایز اے فرینڈ ہم فخر کرتے اپنے ہارون بھائی پہ. اللہ آپ کو اور بھی دے کہ یہاں کے عوام کی, یہاں کے لوگ کی آپ خدمت کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. خبیر کی وجہ سے ڈانٹ لی آئی کہ بدوا دروازے لے دیجیے. اور کیا لکھی گیا تھا کیا کر رہے ہو دیکھو میں بیل چلا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پولیس سارے خراب کیے. ہارون بھائی یہ ذرا بتائیے گا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کا قلبہ میں؟ ہم نے دیکھا وہ جو بیل گاڑی تھی وہ آپ سے سنبھل نہیں رہی تھی. اچھا, بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا تو کھیتی باڑی جو ہے, ہم زمیندار لوگ ہیں اصل میں. اپنی زمینیں الحمدللہ تو کبھی کبھی نکل آتے زمینوں کی طرف. تو آج آپ لوگوں نے ایکسپیرینس دیکھی قلبہ کا, میں نے بھی کبھی نہیں کیا تھا, آپ کے ساتھ ٹرائی کیا لیکن وہ بھاگ رہے تھے آپ سے, کیا وجہ تھی؟ میرے خیال میں اس کا جو کیا بولتے ہیں بریک جو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا. وہ جو رسی تھی وہ میرے خیال میں ہلکی رہ گئی تھی. ہاں, تو آج طاہر خان نے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس لی کھیتوں میں مانچ کی, جس کو پشتوں میں مانچ کہتے ہیں. قلبہ چلایا, 2 بیل ہوتے ہیں اس سے, جو کی فصل ہم لوگوں نے ادھر بوئی ہیں. بہت شکریہ ہارون بھائی, بہت مزہ آیا. بس ہم بھی جانے والے ہیں. بہت اچھا دن گزرا. جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, خاص کر ہارون بھائی کے ساتھ, تو بہت مزہ آتا ہے. بالکل ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے گاؤں سے کہیں دوسری گاؤں چلے گئے. تو اس طرح فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی گاؤں میں اپنی لوگوں کے ساتھ ہوتے. تو اب انشاءاللہ جانے کا وقت ہے. میرے خیال میں اختتام کرنا چاہیے. ندیم بھائی کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ بس ادھر آج بہت زبردست دن گزارا. گرمی بہت زیادہ تھی لیکن ہارون بھائی کے ساتھ بہت مزہ کیا, کھیتوں میں ہل چلائے. آپ نے کہا کہ بہت تیل آج ضائع ہو گیا. ہاں, آج ادھر تغبے میں گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اتنا پسینہ نکل گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اتنے تیل سے تو پکوڑے بھی بن جاتے. چلے اپنے طاہر کو, ہارون بھائی کو, ندیم بھائی کو, عرفان عمر, سب دوستوں کو دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.